حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، تفاخر اور تقابل والے آئیں اور یہاں اپنے اپنی جوہر دکھائیں۔ فخر کی بات یہ نہیں بلکہ شیخ فرماتے ہیں تحدیث بالنعمت کے طور پر لکھتا ہوں کہ اپنی نااہلیت سے یہ حضرت شیخ کسر نفسی فرما رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانہ کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے لکھنے والے اپنے گھر کی خواتین کی کیفیت بیان کرتے ہیں رمضان میں ان کا رمضان کیسے گزرتا تھا۔ فرماتے ہیں اکثروں کو اس بات کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسروں سے تلاوت میں آگے بڑھ جائے، گھریلو امور اور خانگی کاروبار کے ساتھ ساتھ 15 20 سپارے روزانہ بے تکلف پڑھ لیتی ہیں۔ مزاق ہے کہنے کی بات، 15 20 سپارے گھریلو خواتین گھر کے مسائل سارے نمٹانے کے ساتھ ساتھ پھر بھی وہ تکلف کے ساتھ نہیں بے تکلف پڑ جاتی ہیں۔ حق تعالی شان اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی کم سے کم درجے میں کچھ نہ کچھ تو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جیسے میری عادت ہے میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال۔ اب جنہوں نے قرآن سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے وہ کیا مقابلہ کریں گے، کیا دکھائیں گے اللہ کو؟ اس لیے جب میں یہ ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں آپ کی عمر 5 سال کی ہے یا 85 سال کی ہے، آپ کھانے پینے سے نہیں شرماتے، دکان میں بیٹھنے سے نہیں شرماتے، 50 سال کی عمر میں 80 سال کی عمر میں دکان میں بیٹھ کے سودا بیچنے پر نہیں شرماتے، تو سپارہ لے کر بیٹھنے میں کیا شرم ہے بھائی؟ دنیا کماتے ہوئے شرماتے نہیں، آخرت کماتے ہوئے شرماتے۔ یہ شرم، یہ معافی چاہتا ہوں، یہ شرم نہیں ہے، یہ اپنا نقصان ہے، اپنی آخرت برباد کرنا۔ اس لیے جو عمر بھی ہے جس عمر میں بھی جب سمجھ میں آ جائے وہی تو کام کرنے کا وقت ہے، وہ زمانہ ہے۔ 85 سال کی عمر ہے، اب خیال آیا تو الف با پڑھنا شروع کر دو، اللہ کے بندو کمائی ہے۔ میں کئی مثالیں بتا چکا ہوں۔ یہاں ایک صاحب رفیق الرحمان صاحب ہوتے تھے، پچھلی گلی میں، ان کی برادری کے سارے مکانات ایک ہی برادری کے ہیں۔ محنت فرمانے کافی عرصہ پہلے جب انہیں اس بات کا احساس دلایا، 80 سال سے اوپر کی عمر تھی ان کی، اس وقت انہوں نے میرے پاس بیٹھ کے قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہمارے موبائل والے سہیل صاحب بھائی، ان کے والد محترم ابراہیم صاحب، وہ اعلان بھی کرتے تھے تبلیغی، جب گشت کا دن ہوتا تھا بڑا پیارا اپنے انداز میں وہ اعلان کرتے تھے۔ ان کی 80-85 سال عمر تھی، وہ باقاعدہ اوپر کلاس میں بیٹھ کے وہ قاعدہ پڑھتے تھے۔
تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ اپنا نقصان ہے، نقصان سے بچنے کی بات ہے۔ یہ واقعات سن کے تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ یقین جانے مجھے خود حیا آتی ہے، غیرت آتی ہے۔ اب پچھلے 3-4 دن سے طبیعت ناساز ہے، آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا، تو میری روزانہ کی تلاوت کی روٹین خراب ہو گئی ہے۔ آج صبح میں نے فجر کے بعد 2 سپارے پڑھ لیے تھے الحمدللہ، مگر زور میں پھر سر میں درد ہو گیا، پھر ہمت نہیں ہوئی، تو دوائیاں وغیرہ بھی کھانے کی وجہ سے غربگی کی کیفیت رہتی تھی۔ تو رمضان میں تو کم سے کم کوشش کرنا چاہیے آدمی کو 5, 7, 8, 10 سپارے جتنے ہو سکے ڈیلی کے آدمی پڑھ لے، یہ کمائی کا سیزن ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں، رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز، ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان میں تلاوت کلام پاک اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ آدمی دعاؤں کی کثرت کرے، یا یہ دنیا آخرت کا کوئی خاص کام ہے۔ یہ پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، کوئی خاص آپ کا مقصد ہے دنیا کا یا آخرت کا ہے، تو وہ کام آپ کروانا چاہتے ہیں تو ایک دن مختص کر کے سارا دن وہی دعا مانگو، کیونکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا نا دن رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب ایک کام آپ مختص کر لیں کر کے کہ آج یہ دعا مانگنی ہے، 24 گھنٹوں اسی دعا کو مانگتے جائیں، یقین کر لیں کہ دعا قبول ہو گئی، مسئلہ حل۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پینے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کا تو کہاں، خود افطاری کی دعا بھی یاد نہیں رہتی، خود افطاری کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا، اور میرا تجھ ہی پر بھروسہ ہے، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں افطار کر رہا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، یہ بڑے جلیل القدر نامی گرامی صحابی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے عرب میں ذہین فطین اعلیٰ ذہانت کے صرف 5 آدمی ہیں، ان میں عمر بن عاص سب سے آگے، یہ وہ شخصیت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، میں مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما۔ بعض کتب میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل و عطا والے میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعائیں روایت میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق خوب دعائیں مانگیں، یاد آ جائیں تو اس شیعہ کو بھی اپنی دعاؤں میں افطار کے وقت یاد رکھیں۔ تو جیسے رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایسے ہی رمضان کے چند چیدہ کام جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ اس میں رمضان کے ساتھ مخصوص دعائیں کثرت کے ساتھ آدمی دعائیں مانگے، جیسے پیچھے حدیث میں گزرا کہ رمضان میں